अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया नावल। इसका नाम है हम सफ़र तू बने। इसको तहरीर किया है आपके लिए फरवा नूर ने। लेकिन नावल की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग नावल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनसे खूब लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। हम सफ़र तू बने एपिसोड 1। लहलाते खेतों में किसान उभरते सूरज के साथ ही कामों में लग गए थे। फसल की कटाई का वक्त था, हर कोई अपनी फसल की देखभाल कर रहा था। आखिरी वक्त में फसल को बचाना था। ऐसे में अजमत अली अपने साथी किसानों के साथ काम में मसरूफ़ थे। जब सियाह चादर में ख़ुद को छुपाए वो उनके काम की जगह पर आई थी। खाली ज़मीन पर चादर बिछाते उसने दस्तरखान लगाया और फिर एक तरफ लगे ट्यूबवेल से पास पड़ी बाल्टी भरी थी। कांच जैसी शहद रंग आंखों में सुरमा लगाए वो गर्मी की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। नाजुक कलाई में पहनी सियाह चूड़ियाँ उसके हाथ की हरकत के साथ बनती फिजा में मधुर सुर बिखेर रही थीं। अजमत अली, आ गई तुम्हारी बिटिया। दूर से उसे देखते खैरदीन ने उन्हें इत्तला दी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कंधे पर पड़े रुमाल से पसीना पोंछते हुए उस खाली जगह की तरफ बढ़े थे। बाबा जान, खैरू चाचा आ जाएं, आप सबके लिए मैंने ख़ास खाना बनाया है। कानों में रस घुलती मुद्दर आवाज़। अरे वाह, आज हमारी बिटिया आई है खैर से, छुट्टी थी क्या आज? वो जो अजमत अली की बात पढ़ रही थी, खैरदीन की बात पर सर हिलाया था। आज इतवार है ना चचा, तो छुट्टी होती है। बाबा काम पर थे, अम्मा बड़ी हवेली गई हैं रज़िया खाला के साथ, तो आज मैंने खाना बनाया। सोचा आज सबको मेरे हाथ का कुछ खिलाऊं। गर्मा गर्म आलू के पराठे परात में रखते उसने मसालादार सब्जी उनके आगे रखी और घर का डला अचार एक प्लेट में निकाल कर दस्तरखान पर रखा। वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, वो तो आएगी ही, मेरी बच्ची इतना मज़े का खाना बनाती है। उसकी तारीफ़ करते हमेशा उनका सीना चौड़ा हो जाता था। वो थी ही ऐसी, गांव की पहली लड़की जो कॉलेज गई थी। वो इस वक्त इंटर में थी, घर बैठकर पढ़ती और फिर साल के आखिर में इम्तिहान देने अजमत अली उसे शहर ले जाते थे। वो खुद पढ़ रही थी, इसीलिए गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को तालीम दे रही थी। आगे पढ़ना और आगे बढ़ाना उसका ख्वाब था। वो अपने बाबा के लिए उनका बेटा बनना चाहती थी। अभी देख कितनी मेहनत की है इसने। परसों इसका इम्तिहान है, मैं लेकर जाऊंगा इसे शहर पर्चा दिलाने, तो देखना खैरदीन, मेरी बेटी पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी। उनकी बातों में फ़ख्र था। अपने बाबा की बात पर वो होले से मुस्कुरा दी। बाबा, ज़्यादा काम नहीं करना, सेहत का ख्याल रखना है। उनके हाथ साफ करते वो ताकीद कर रही थी। जो हुक्म अम्मा जी। वह ऐसे ही उनको ताकीद करती और वो उसे अम्मा कहते थे, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। अब घर जा रही हूँ, शाम में इंतज़ार करूँगी आपका, देर नहीं करना आप। सारा सामान समेटते वक्त एक बार फिर उन्हें ताकीद करना नहीं भूली थी। वक्त मुकर्रर पर वो घर के सामने थी। अच्छे वक्तों में पापा ने एक घर पक्का बनाया था, 3 कमरों पर मुश्तमिल ये उसकी छोटी सी जन्नत। खुला सा सहन जिसके आखिर में मुर्गियों का डरबा था, क्योंकि आयला को बड़ा जुनून था मुर्गियाँ पालने का। नैन आपा, तुमने बड़ी देर कर दी, देखो कशफ सारी कैरियाँ खा गई। आम के दरख्त की छाँव में बैठी आयला ने मुंह बसोकर उसे शिकायत की तो नैन तारा ने दरख्त पर चढ़ी कशफ को घूरा था। अम्मा मना करती हैं ना, कशफ ऐसे इतनी कैरियाँ खाने नहीं खाते। उफ नैनी आपा, अभी इतनी मुश्किल से मौका मिला है, आज तो खाने दें। आज तो काम भी पूरा कर लिया है मैंने स्कूल का, वो भी वक्त से पहले। वो खुश थी, उसकी खुशी देख नैन तारा मुस्कुराई थी। अरे वाह, क्या बात है, चलो इसी बात पर नीचे आओ और ज़रा थोड़े काम करो, मेरे इम्तिहान सर पर हैं, मुझे तैयारी करनी है। हाय नैनो आपा, इम्तिहान के बाद क्या करोगी तुम, शादी? आयला मुतजस्सिस सी आगे हुई थी। चल पागल है, अपनी आपा तो बड़े कॉलेज जाएगी, पूरी 14 पढ़ेगी, शादी थोड़ी ना होगी इतनी जल्दी, है ना आपा? इससे पहले कशफ ने जवाब दिया तो बर्तन धोती वह सर हिला गई। बिल्कुल, और तुम दोनों ने तो मुझसे भी ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए अभी ज़रा उतरो नीचे। कशफ, छत पे से कपड़े ला और आयला अपना बैग लेकर बैठो। उन दोनों को कहती वो किचन में आई। आपा, तो क्या तुम शादी नहीं करोगी? आयला के सवाल पर उसने हैरत से उसे देखा। आज क्यों आपा की शादी की फिक्र हो रही है? सबकी बहनों की शादी हो रही है और मेरी आपा की तो हो ही नहीं रही। ये आज की तारीख का सबसे बड़ा गम था आयला का। 10 साल की वह मासूम सी गुड़िया, अजमत अली और सुरैया का ये छोटा सा घराना, सबसे बड़ी 18 साल नैन तारा, इससे छोटी 14 साल कशफ और फिर सबसे छोटी आयला।
عصمت علی اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھے۔ لوگوں کے بولنے کے باوجود انہیں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان کے لیے نین تارا نے بیٹے کی کمی پوری کر دی تھی۔ وہ پڑھ رہی تھی، لوگ بڑا رش کرتے تھے عصمت علی پر کہ گاؤں میں رہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو اس قابل بنایا۔ آپا، اماں کیوں بڑی حویلی گئی ہے؟ آئلہ کے سوال۔ آئلہ، اماں کام سے گئی ہیں، اب چلو پڑھنے بیٹھو، بہت باتیں ہو گئیں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اندر بڑھی تھی۔ سریا، اچھا ہوا تم آ گئی، اتنا عرصہ ہوا چکر ہی نہیں لگایا۔ بس بڑی سرکار، بچیاں خیر سے بڑی ہو گئی ہیں تو گھر سے نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ کلثوم بیگم کو جواب دیتے انہوں نے آخری سامان بھی مزدور کو تھمایا تھا۔ ماشاء اللہ، کیا کرتی ہیں بچیاں، شادی کر دی؟ نہیں بڑی سرکار، بڑی بیٹی میری کالج جاتی ہے، 12ویں جماعت میں ہے، اور باقی دونوں بھی چھوٹی ہیں، اسکول جاتی ہیں۔ ان کے لہجے میں فخر ہی فخر تھا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا، بیٹوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس بار بڑے سرکار کو بول کر نیا اسکول تعمیر کروانا ہے، مگر خطیب میاں آئیں تو کچھ بات بنے۔ خطیب سرکار کیسے ہیں بڑی سرکار؟ اللہ کا کرم ہے، شادی ہو گئی، بس ایک ہی خواہش ہے، اللہ مرنے سے پہلے خطیب کی اولاد کا چہرہ ہمیں دکھا دے۔ اللہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا بڑی سرکار، انشاءاللہ۔ وہاب شاہ اس گاؤں کے بڑے ذمہ دار تھے۔ اس گاؤں کی زمینوں کا ایک بڑا حصہ ان کی ملکیت تھا۔ گاؤں میں ان کی حکومت تھی۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ 3 بیٹوں اور ایک لاڈلی بیٹی نے ان کے خاندان کو مکمل کر دیا تھا، مگر جو خلش تھی وہ تھی خطیب کی طرف سے۔ وہ کب سے ایئرپورٹ کے باہر کھڑا تھا، بلیک ٹی شرٹ جینز پہنے، رفس حلیہ میں بھی اس کی پرسنالٹی بہت سو کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ کشادہ پیشانی، بڑی ہوئی شیب، گھنی مونچھیں، سرخ و سفید رنگت، کانچ جیسی سرمئی آنکھیں۔ وہ 30 سال کا خبرو مرد تھا۔ بائیں کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے اس کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ خطیب ادا؟ اپنے نام کی پکار پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو دور سے تیمور کو دیکھ اس کے بلوں میں کمی آئی تھی۔ آئی ایم سوری ادا، میں لیٹ ہو گیا، گاؤں کی سڑک بن رہی تو بس وہیں پھنس گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتے وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا تو بس سر ہلا گیا۔ بابا جان اور اماں ٹھیک ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہیں، بہت یاد کر رہے تھے دونوں آپ کو۔ اس کو سامان گاڑی میں رکھتے ہاتھ کے ہاتھ اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ تو بیٹھ، میں ڈرائیو کروں گا۔ بالکل نہیں، آپ ابھی اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، میں کر لوں گا۔ اسے زبردستی آگے بٹھا دے تیمور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ ویسے میں دیکھ رہا ہوں دلہے میاں کے چہرے کی رونق ہی الگ ہے۔ موبائل جیب سے نکالتے خطیب نے اسے چھیڑا تو وہ خفیف سا ہنس پڑا۔ کیا ادا، آپ بھی؟ ایسے شکر ہے آپ وقت پر آ گئے، ورنہ میں نے بارات نہیں لے کر جانی تھی۔ ایسے کیسے نہ آتا، میرے لاڈلے بھائی کی شادی ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے وہ ہنس کر بولا۔ بھابھی کو آپ لائیں گے یا وہ خود آئیں گی؟ کچھ یاد آنے پر تیمور نے خطیب سے پوچھا۔ یہ تو اب وہی بتا سکتی ہے، فی الحال میری اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اب گھر پہنچ کر آرام سے بات کروں گا۔ اس کا ذکر ہمیشہ ہی چہرے پر مسکراہٹ لے آتا تھا۔ واہ بھائی، محبت ہو ایسی! 5 سال بعد بھی آپ کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی ہے بھابھی کے نام پر۔ تیمور کے چھیڑنے پر وہ ہولے سے ہنس پڑا، کیونکہ وہ جھوٹ تو ہرگز نہیں بول رہا تھا۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جہاں سب نارمل تھا، اب ہر کوئی ایک دوسرے سے نظر چرا رہا تھا۔ ضرورت کیا تھی تیری بیوی کو اسے جواب دینے کی؟ تہمینہ بیگم سلیم پر برس اٹھیں تو اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اماں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اقصیٰ نے بھی اسے سنائی ہے، اسی لیے میری بیوی کو الزام دینا بند کرو اور اسے سمجھاؤ اب جائے اپنے گھر۔ غصے سے کہتا وہ تن پن کرتا اندر چلا گیا تو تہمینہ بیگم نے پریشانی سے بند دروازے کو دیکھا۔ اقصیٰ، میری بچی دروازہ کھول، دیکھ ماں سے کیسی ناراضگی۔ دروازہ بجاتے انہوں نے لہجے میں شیرینی بھر دی تھی۔ ان کی تیسری پکار پر دروازہ کھولتے وہ واپس بیڈ پر جا بیٹھی۔ تہمینہ بیگم نے غصے سے بھری اپنی بیٹی کو دیکھا۔ 28 سال کی وہ گندمی رنگت کی حامل تھی، چہرے پر کشش تھی جو اسے خوبصورت بناتی تھی۔ متناسب سراپا کندھے تک آتے بال، وہ واقعی پسند کیے جانے کے قابل تھی، مگر اس کا غصہ! کیوں اس کی باتوں کا برا مانتی ہے؟ جلتی ہیں سب تجھ سے، انہیں دیکھا نہیں جاتا کیسے سب کو چھوڑ کر خطیب نے تجھے چنا ہے۔ جانتی ہوں اماں، سب جانتی ہوں، مگر وہ لوگ غلط نہیں ہیں۔ خطیب آخر کب تک مجھ جیسی خالی عورت کے ساتھ رہیں گے جو انہیں ایک اولاد تک نہیں دے سکی؟ اگر انہوں نے دوسری شادی کر لی تو میرا کیا ہوگا اماں؟ اس کی بات پر وہ چپ رہ گئی تھی۔ دیکھا نہیں ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ جواب تو ہے مگر شاید تجھے پسند نہ آئے۔ کچھ سوچتے انہوں نے جواب دیا تو اقصیٰ چونک اٹھی۔ کیسا جواب؟ متجسس سی وہ تھوڑا آگے سرکی تو تہمینہ بیگم نے اٹھ کر سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، واپس سے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ خطیب کی دوسری شادی؟ اماں! اپنی ماں کی بات پر اس کی صدمے میں ڈوبی آواز آئی تو انہوں نے افسوس سے اسے دیکھا۔
دیکھ اقصیٰ، اس حقیقت سے ہم دونوں بہت پہلے سے واقف تھے کہ تیرے کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، مگر اتنا بڑا سچ ہم نے خطیب سے چھپایا۔ مگر اب وقت بدل گیا ہے، آج نہیں تو کل اس کے گھر والوں کو بھی اس کی اولاد دیکھنے کی خواہش جاگی تو میری بچی تو کچھ نہیں کر سکے گی۔ جو کام بعد میں ہونا ہے اسے ابھی ہو جانا چاہیے، اس طرح تیرا بھرم بھی قائم رہے گا اور خطیب کی زندگی میں تیری اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ اگر اماں خطیب نہیں مانے تو اسے منانا تیرا کام ہے، اولاد ہوتے ہی اس لڑکی سے جان چھڑا لینا یہ کون سا مشکل ہے، پہلے بھی تو ہم نے کتنی بار ایسا کیا ہے۔ آخر میں ان کا لہجہ بدلا تو اقصیٰ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اماں تم نے ایسا کام بتایا ہے جس نے میرے دل پر بھاری سیل رکھ دی ہے، مگر مجھے ایسا کرنا ہی ہوگا تاکہ خطیب ساری زندگی میرے قدموں میں پڑا رہے۔ وہ تو رہے گا، اب بس تو تیار ہو اور گھر جانے کی تیاری کر، کل میں سبحان کو کہوں گی تجھے چھوڑ آئے۔ اسے گال پر پیار دیتی وہ اٹھ کر چلی گئیں تو اس نے سائڈ سے فون نکال کر خطیب کا نمبر ملایا جو ہمیشہ کی طرح پہلی بیل پر ریسیو ہوا تھا۔ کہاں ہیں خطیب آپ؟ میں کب سے آپ کو یاد کر رہی ہوں، کوئی میسج نہیں؟ نروٹھے انداز میں کہتی وہ خطیب شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ یاد تو تب کرے بندہ جب آپ کو بھولا ہو، یہاں تو جاگتی آنکھوں سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ میٹھی سے سرگوشی کرتے ہوئے اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ خطیب، 5 سال بعد بھی آپ مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہماری شادی کو پہلا سال ہو۔ بیزاری سے منہ بناتے ہوئے لہجے میں بشاشت لائی تھی۔ اس کی بات پر خطیب شاہ کا قہقہ گونجا تھا۔ 15 سال بعد بھی آپ یہی شکوہ کر رہی ہوں گی مجھ سے؟ خیر میں سو رہی ہوں، کل بات کرتی ہوں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ فون کاٹ گئی۔ خطیب نے ایک نظر بند فون کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتے آنکھیں مون گیا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو اس نئے ناول کی پہلی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے آپ سے اگلی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔